بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ عمیر علی۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کس طرح لسانی تنازع اور صوبائیت کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ایوب خان کے دور کے بارے میں کہ ایسے کون سے قانون اور ایسے کون سے اقدامات کیے گئے کہ جس کی وجہ 1971 میں مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونا پڑا۔ پاکستان کے جمہور دانشوروں اور تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ اگر 1958 میں ایوب خان مارشل لا نہ لگاتے تو شاید ملک کبھی نہ ٹوٹتا۔ ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا تو مشرقی پاکستان کے بعض حلقوں نے اسے مغربی پاکستان کی سازش قرار دیا۔ ان حلقوں کا خیال تھا کہ اگر جمہوریت کو چلنے دیا جاتا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل خود بخود حل ہو سکتے تھے۔ ایوب خان نے 11 برس جن 3 طبقوں کی مدد سے حکومت کی وہ تھے فوج، جاگیردار اور بیوروکریسی، اور ان دونوں طبقات میں بنگالیوں کی نمائندگی بہت کم تھی۔ فوج میں بنگالیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور 1964 تک ملک کی سول سروس میں اعلیٰ عہدوں پر صرف 2 بنگالی تھے۔ ایوب خان نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے بنگالیوں کے لیے کوٹا سسٹم متعارف کروایا تو بڑی تعداد میں بنگالی سول سروس کا حصہ بن گئے، مگر وہ اب بھی غیر مطمئن تھے۔ فوج میں بھرتی کے لیے مشرقی پاکستانیوں کو خصوصی رعایت دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1967 تک پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کی تعداد میں سے 30% مشرقی پاکستانیوں پر مشتمل تھی۔ رہی بات بحری فوج کی تو بنگالی خود ہی اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر 1952 میں ڈھاکہ میں کھولے گئے کیڈٹ اسکول کو محض اس لیے بند کرنا پڑا کہ وہاں پر داخلہ لینے والے طالب علموں کی تعداد بہت کم تھی۔ اس حوالے سے ایک یہ دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ 1954 میں جب فوج میں بھرتیوں کا اعلان کیا گیا تو مغربی پاکستان سے 3204 جبکہ مشرقی پاکستان سے محض 165 درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسی طرح مشرقی پاکستان کے لیے ایوب خان حکومت نے معیشت کے میدان میں بھی کچھ اصلاحات متعارف کروائیں، ٹیکس میں چھوٹ دی، صنعتیں لگوائیں، مگر اس سے عام آدمی کی حالت میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں آیا اور ان کے دل میں مرکزی حکومت مغربی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی کے لیے جو ناراضگی تھی نفرت میں بدل گئی اور ایک عام آدمی بھی مغربی پاکستان کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ ایوب خان نے 1962 میں ایسا آئین مسلط کیا جس پر بنگالی متفق نہ تھے۔ طالب علموں نے مظاہرے کیے تو ایوب خان کی غیر سیاسی حکومت نے اسے بھارتی سازش قرار دیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ نے بنگالیوں کو مزید مایوس کیا۔ اس جنگ میں اہل مشرقی پاکستان نے خود کو بے یار و مددگار پایا۔ ان کی حفاظت کے لیے صرف ایک ڈویژن یعنی زیادہ سے زیادہ 20,000 فوجی موجود تھے اور باقی تمام فوج مغربی پاکستان کی حفاظت پر مامور تھی اور یہ خطہ مکمل طور پر بھارت کے رحم و کرم پر تھا۔ ادھر جنگ کے بعد وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ مشرقی پاکستان کو چین نے بچایا ہے تو بنگالیوں کے عدم تحفظ میں مزید اضافہ ہوا۔ اس سارے واقعے نے خود مختاری کی ذہنیت کو زوردار تقویت بخشی۔ 60 کی دہائی میں مشرقی پاکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان شدت سے محسوس کیا گیا۔ سہروردی اور فضل الحق انتقال کر چکے تھے جبکہ خواجہ ناظم الدین بنگالی عوام میں کچھ زیادہ مقبول نہ تھے۔ اس خلا کو اوپر کرنے کے لیے بنگالی عوام نے شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مقبولیت پاتے ہی شیخ مجیب الرحمان نے 1966 میں اپنے بدنام زمانہ 6 نکات پیش کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا نے اس کی غیر معمولی تشہیر کی۔ لندن ٹائم سے لے کر دا اکانومسٹ تک ہر بڑے اخبار نے اس پر اداریے لکھے۔ وہ 6 نکات یہ تھے کہ آمریت ختم کر کے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کی جائے۔ دوسرا، مرکزی حکومت دفاع اور امور خارجہ کے علاوہ تمام تر اختیارات صوبوں کے حوالے کر دے۔ تیسرا، دونوں خطوں کی کرنسی علیحدہ ہوگی۔ چوتھا، ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا، وہ مرکزی حکومت کو فنڈز دیں گے۔ پانچواں، مشرقی پاکستان کے لیے نیم فوجی فورس قائم کی جائے گی۔ چھٹا، دونوں خطوں کے زر مبادلہ کی آمدنی کا علیحدہ اکاؤنٹس رکھے جائیں گے اور صوبوں کو دوسرے ممالک سے تجارت کرنے کی اجازت ہوگی۔
ایوب خان کی حکومت نے اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ان نکات سے علیحدگی کی بو آتی ہے، جبکہ بہت سے دانشوروں کا کہنا تھا کہ یہ نکات سال ہر سال سے مشرقی پاکستان کے ساتھ رکھے گئے ناروا سلوک کا نتیجہ ہے۔ مجیب الرحمان کو ان نکات کی بنا پر بھارتی ایجنٹ اور غدار کہا گیا، مگر اس سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اب مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ جلسوں میں ایسے نعرے لگائے جاتے جو متحدہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، غیر بنگالیوں پر تشدد کیا جاتا اور انہی جلسوں میں سرحد پار سے آئے ہوئے ہندوؤں بھی شامل ہو جاتے۔ 6 نکات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے تیور ہی بدل گئے اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ تک کہہ دیا کہ ہم مزید کسی کی کالونی بن کر زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ جنوری 1968 میں عوامی لیگ کے خلاف اگرتلہ سازش کیس منظر عام پر آیا، جس کے مطابق عوامی لیگ کی قیادت نے بنگلہ دیش کے قیام کے لیے ہندوستان میں مدد مانگی ہے۔ علیحدگی پسندوں کو کچلنے کا یہ سنہری موقع تھا، مگر ایوب خان دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کے خواہش مند تھے۔ اول تو حکومت نے اس مقدمے کو نہایت غیر ذمہ دارانہ انداز میں چلایا اور بعد ازاں بغیر کسی منطقی انجام کے واپس لے لیا، اور یوں شیخ مجیب الرحمان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ 2011 میں بنگلہ دیش کے سابق ڈپٹی اسپیکر شوکت علی، جو کہ اگرتلہ سازش کیس کے ملزموں میں سے ایک تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگال کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ اس مقدمے کو عین بیچ میں چھوڑ دینے کا نقصان یہ ہوا کہ آزادی بنگال پر ڈھکے چھپے الفاظ کی بجائے کھلم کھلا بحث ہونے لگی۔ اب ایوب خان کی اقدار کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ سیاسی جلسوں میں فوج کو گالیاں دی جاتی، آزادی کے نعرے لگانا عام سی بات ہو کر رہ گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ متحدہ پاکستان کی رسی کے دھاگے ٹوٹ رہے تھے۔ بالآخر ایوب خان 25 مارچ 1969 کو مستعفی ہو گئے اور جنرل یحییٰ خان اقتدار پر قابض ہو گئے۔ ایوب خان نے بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد 1972 میں دیے گئے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے ایک دفعہ مشرقی پاکستان کو علیحدہ ریاست بنانا چاہا، مگر اس وقت حالات سازگار نہیں تھے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات ایوب خان کے وزیر قانون جسٹس ریٹائر منیر نے اپنی کتاب فرام جناح ٹو ضیاء میں کر رکھی ہے، جس کا عنوان یہ ہے: جب 1962 میں نے مختصر وقت کے لیے ایوب خان کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی تو مجھے پتہ چلا کہ اسمبلی کی طرف سے کوئی تعمیری کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہر دن مشرقی پاکستان کے استحصال اور اس صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کے بارے میں مشرقی پاکستان کے ممبروں کی لمبی تقاریر سننے میں گزر جاتا ہے۔ ایوب خان ریڈیو پر ان تقاریر کو سنتے تھے اور ان سب سے بور ہو چکے تھے، کیونکہ کسی وزیر یا ممبر اسمبلی، خواہ وہ مشرقی پاکستان سے ہو یا مغربی پاکستان کا، ان الزامات کو مسترد نہیں کرتا تھا۔ میں نے ایوب خان سے بات کی اور تجویز دی کہ دونوں صوبوں کے مابین کوئی مشترکہ مقصد نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے پوچھا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس بکواس کو برداشت کرنے کی بجائے مشرقی پاکستان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ایوب خان نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس بارے میں مشرقی پاکستان کے کسی با اثر رہنما سے بات کروں۔ ایک دن میں نے مسٹر رمیز الدین، جو کہ بنگال میں وزیر رہ چکے تھے، اس حوالے سے بات کی۔ ان کا جواب فوری اور سیدھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں علیحدگی کی تجویز کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، یا پھر اس طرح کی کوئی اور چیز، مثلاً کنفیڈریشن یا زیادہ خود مختاری۔ انہوں نے کہا دیکھو، ہم اکثریتی صوبہ ہیں اور یہ بات اقلیتی صوبے پر منحصر ہے کہ وہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان ہم ہیں۔ معاملہ وہی ختم ہوا اور اسمبلی میں شکایات پہلے کی طرح چلتی رہیں۔ آئندہ آنے والی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے ایوب خان کے جانشین جنرل محمد یحییٰ خان، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کا سقوط ڈھاکہ میں کیا کردار تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے عمیر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔